آج کی جو پریس کانفرنس ہے بنیادی طور پر ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک فوجی کا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی کا باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی کا ماموں ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی کا چاچا ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ مئی 2025 میں مودی سرکار، مودی کی ہندوتوا سرکار، اجیت دیول کی ہندوتوا سرکار، راج ناتھ کی ہندوتوا سرکار، جے شنکر کی ہندوتوا سرکار، انہوں نے مل کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے غلط فہمی کا شکار ہو کر نتن یاہو اور اسرائیل کے دیے ہوئے پرپوزل کے اوپر کہ ہم نے 4 سال پاکستان کے اندر اتنا غدر مچا لیا ہے نقد کوکا کی تحریک کے ذریعے سے کہ اب پاکستان کے اندر بڑی نفرت ہے اور پاکستان کے اندر کوئی بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، تو تم ایک جھوٹا پہلگام کا وقوع رچاؤ اور اب جا کر تم پاکستان کے اوپر حملہ کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے تمام صحافی دوستوں اور بھائیوں کا اور کیمرہ مینز کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج میری اس دعوت پہ یہاں پر آئے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے بنیادی طور پر ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک فوجی کا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی کا باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی کا ماموں ہونے کی حیثیت سے، ایک فوجی کا چاچا ہونے کی حیثیت سے میں یہاں پر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کس ٹاپک پہ؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ پرسوں قصور شہر میں جس کے ساتھ انڈیا کا بارڈر ملتا ہے اور انڈیا کے بارڈر کے قریب جا کر اس وقت کہ جب مئی 2025 میں مودی سرکار، مودی کی ہندوتوا سرکار، اجیت دیول کی ہندوتوا سرکار، راج ناتھ کی ہندوتوا سرکار، جے شنکر کی ہندوتوا سرکار، انہوں نے مل کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے غلط فہمی کا شکار ہو کر نتن یاہو اور اسرائیل کے دیے ہوئے پرپوزل کے اوپر کہ ہم نے 4 سال پاکستان کے اندر اتنا غدر مچا لیا ہے نقد کوکا کی تحریک کے ذریعے سے کہ اب پاکستان کے اندر بڑی نفرت ہے اور پاکستان کے اندر کوئی بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، تو تم ایک جھوٹا پہلگام کا وقوع رچاؤ اور اب جا کر تم پاکستان کے اوپر حملہ کر دو۔ پاکستان پہ حملہ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم بنیان مرصوص بن کے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص بن کر پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور چھتر اور لتروں کی وہ برسات اور وہ بہار مچائی انڈین فوج، انڈین ایئر فورس اور ہندوتوا سرکار مودی کی کہ وہ آج تک منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے پھر اجیت دیول نیٹ ورک کے تحت آپریشن سندور 1 کی ناکامی کے بعد آپریشن سندور 2 شروع کیا ہے۔ اس آپریشن سندور 2 کے اندر کئی شیخ مجیب الرحمان ہیں اور کئی مکتی بانیاں ہیں۔ اب وہ مل کر پچھلے 1.25 سال سے پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر پاکستانی جانتا ہے۔ آپریشن سندور 2 سے پہلے بالی ووڈ ایکٹیو ہے، بالی ووڈ کی جناب دھرندر 1، دھرندر 2، برڈ آف بلڈ اور اس طرح کی موویز اور اس طرح کی ویب سیریز، ان حالات کے اندر پاکستان میں پاک فوج کے جوان اور پاک فوج کے افسر، پولیس اور سیکورٹی کے افسران اور اس کے ملازم اور جوان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنے سینوں پہ زخموں کے پھول سجا کر سونی دھرتی کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی پاک سرزمین کے لیے، اپنی دھرتی ماں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہر روز 5 سے لے کے 50 جنازے پچھلے 2-2.5 دہائیوں سے، لیکن خصوصاً پچھلے 4 سالوں سے، اور خصوصاً پچھلے مئی کے بعد جو انہوں نے آپریشن سندور 2 شروع کیا، اس میں جناب اسرائیل اور آپ کا انڈین را اور مودی
انہوں نے جناب مل کر اس وقت جو بازار گرم کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور شہر میں بارڈر کے اوپر جو آپ کا شہر ہے انڈیا کے، اس کا چناؤ کیا کس وقت؟ کہ جب بی ایل اے کے خلاف آپریشن شابان اپنی پیک پہ ہے، جب پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ پنجابیوں، سندھیوں، گلگتیوں، بلتیوں، پختونوں تمام کو روک کر بی ایل اے کے دھرندر 1 دھرندر 2 مووی کے مطابق ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، طے شدہ وہ سارے دہشت گرد کے جن کو اجیت دیول نیٹ ورک اور انڈین راج سپورٹ کر رہی ہے، وہ پاکستان کو جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے میدان میں ہیں، ان کے خلاف جب اس کو کلا کما کرنے کے لیے پاکستان کے جوان اور افسر اور سیکورٹی فورسز کے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے قصور میں انڈین بارڈر کے قریب جا کر ایک اپنی پشتو جناب انہوں نے بولی، ایک اپنی فارسی بولی، انہوں نے جو الفاظ کہے پچھلے 2 دن سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہوا ہے، انہوں نے جو جملے کہے ہر پاکستانی، ہر شہید کا گھر، ہر شہید کی بہن، ہر شہید کی بیٹی، ہر شہید کی ماں، ہر شہید کا بھائی اور ہر فوجی جوان کہ جو 55 سینٹی گریڈ سے لے کے -55 سینٹی گریڈ کے اوپر دھرتی ماں پاکستان کی عزت وقار اور احترام اور 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے صبح جناب سرحدوں کے اوپر ہے، ان کے دل دکھے۔ کیا کہا صاحب بہادر نے؟ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹی، فورسز کی پیٹی شوق سے پہنتے ہیں لوگ تنخواہ کے لیے، اور جب تنخواہ لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا تمہیں کیا اعتراض اور کیا گلہ اور کیا ماتم اور کیا دکھ۔ یہ مفہوم تھا ان کا پہلا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہو، فوج کو کہا، فوج کے جوانوں کو، فوج کے افسروں کو، فوج کی قیادت کو، تم ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے پلتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہمارے اوپر حکم چلاؤ۔ اور تیسرا یہ کہا کہ جناب تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم نے یہاں پر سدا رہنا ہے، اور ہم حقیقی جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، پورا پاکستان جانتا ہے کہ میرا سٹائل کیا ہے، میرا انداز کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، لیکن میں آج بڑے ادب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، غلیل کے ساتھ نہیں۔ اپنا ٹپیکل جو میرا سٹائل ہے میں اس کو ابھی فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ پاک فوج کے جوان اور افسر تنخواہ کے اوپر کام نہیں کرتے۔ آج کی میری پریس کانفرنس سب سے پہلے تو میں اس کو نام کروں گا میجر عدنان حیدر شہید کے اوپر، اس ایس ایس جی کے کمانڈو، اس جرأت مند، اس دلیر جوان کے اوپر کہ جس نے جب اپنی بنو کے اوپر فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، جس کی بنیاد مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے اور اس کی ایم ایم اے کی قیادت نے 2002 کے اندر رکھی، جس کا میں آئی وٹنس ہوں، اس بنو کے اندر جب اٹیک کیا انہوں نے تو اپنے فوجی جوان کی جان بچانے کے لیے اس ایس ایس جی کمانڈو میجر عدنان حیدر نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال کر اپنی جان جانے آفرین کی سپرد کی تھی۔ وہ 1,00,000 2 لاکھ کی تنخواہ کے لیے نہیں کی تھی۔ آج کی پریس کانفرنس میجر عدنان حیدر شہید کے نام، آج کی پریس کانفرنس آج سے 3 دن پہلے ایس ایس جی کے کمانڈو تحسین شہید خزدار کے اندر شہید ہوا، اس کے نام کہ جس نے 5 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد سینے پہ گولی کھا کے شہادت لی، 50,000 لاکھ کی تنخواہ کے لیے نہیں، 26 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو اس ہندو فوج کی اور اس ہندوتوا سرکار کی جناب ناجائز خواہشات کے رستے میں بند باندھنے کے لیے اس نے دی۔ اور آج کی پریس کانفرنس تحسین شہید کے اس والد کے نام جس نے اپنے بیٹے کی میت پہ کھڑے ہو کے جھوم جھوم کے نعرے لگائے، پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان،
ہم سب کا پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان، اس طرح ہاتھ لہرا کر تحسین شہید کے باپ نے 50,000 کی تنخواہ کے لیے جناب یہ نعرے نہیں لگائے تھے۔ آج فیاض چوہان کا بیٹا -55 کی جناب سینٹی گریڈ کے اوپر کشمیر کے بارڈر کے اوپر، سیاچین کے بارڈر پہ اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو اس نے تنخواہ لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے اس بیان کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے خلفائے راشدین سے لے کے آج تک مسلمانوں کے تمام شہداء کی تصدیق کی ہے۔ میں ایک اللہ پاک کے کرم سے لٹریری خاندان سے ہوں اور دیوبند خاندان سے ہوں، جس کا تم ناجائز تاج اپنے سر پہ بٹھا کے اپنے پورے خاندان کو پالنے لگے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کا اصول ہے مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا فوجیوں میں۔ ناظرین، اسلام آباد میں ترجمان استحکام پاکستان پارٹی اور سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا مارکہ حق میں افواج پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جنگ میں پوری پاکستانی قوم متحد ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ فوج کا جناب تنخواہ مقرر کی، وہ کیا تھی؟ آج تک جتنے پاکستان سے لے کے مسلمان جتنے شہید ہوئے سارے کے سارے جناب اس وقت سے لے کے آج تک تنخواہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ نے پوری تاریخ اسلام کے شہداء کی تصحیح کی ہے یہ بات کر کے۔ آپ نے اکیلے پاکستان آرمی کے فوجی جوانوں، افسروں اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں اور افسروں کی تصحیح نہیں کی، آپ نے پوری امت مسلمہ کے 1400 ساڑھے 1400 سال میں جتنے شہید ہوئے آپ نے ان کی بے حرمتی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کہتے ہیں کہ جناب پیٹی اس وجہ سے پہنی ہے کہ تنخواہ لینی ہے۔ تنخواہ تو سیاستدان بھی لیتا ہے، تنخواہ تو بیوروکریٹ بھی لیتا ہے، تنخواہ تو ڈاکٹر بھی لیتا ہے، تنخواہ تو انجینئر بھی لیتا ہے، تنخواہ تو ہر شخص لیتا ہے۔ تو سیاستدان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ تنخواہ لے کر اپنے پورے خاندان کو جو پروموٹ کرنے لگے ہیں، آپ کے بیٹے نے اسی جلسے میں کہا کہ جناب حقیقی جمہوریت کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ او خدا کے بندے، تمہارا باپ 55 سالوں سے JUI فضل الرحمان کا امیر ہے، اور کون سی جمہوریت؟ دنیا کی کسی جمہوریت میں مجھے بتاؤ، دنیا کی کسی جمہوریت میں کہ جہاں پر 2 ٹینیور سے زیادہ وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہو، 5-6 سال سے زیادہ کوئی پارٹی کا سربراہ ہو۔ 55 سال سے میں نے ہسٹری پڑھی ہے، دنیا میں لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے، 55 سال میں تو بادشاہت نہیں رہتی۔ تم 55 سال سے تمہارا باپ جناب پارٹی کا ہیڈ ہے، اور تم کہتے ہو حقیقی جمہوریت، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو جمہوریت کے نام پہ بھی، اور تم نعرہ لگاتے ہو حق چار یار کا۔ حق چار یار کا آپ کو سٹائل آف پالیٹکس پتہ ہے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا میں جانے سے پہلے عبد الرحمن بن ابو بکر یا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا کسی اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب کمیٹی بنائی، صحابہ نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں شامل کیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار خلافت تقوی اور صلاحیت دونوں پہ پورا اترتے تھے۔ قربان جاؤں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جواب کے اوپر، انہوں نے کہا اس کے نااہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے۔ انہوں نے نہیں نامزد کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جناب اپنا کسی بیٹے کو نامزد نہیں کیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کیا۔ وہ مسلمانوں کے اکابرین نے مل کے جناب حضرت امام حسن کو جناب خلیفہ بنایا۔ اور تمہارے خاندان کے اندر رحمان کا فضل بھی تمہارے پہ، رحمان کا لطف بھی تمہارے پہ، رحمان کی ضیاء بھی تمہارے پہ، رحمان کے جناب ہر قسم کی موجیں بھی تمہارے پہ۔ اس الیکشن کے اندر جو پچھلا گزرا، مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا لطف الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا جناب عطاء الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا عبید الرحمان الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا اسد الرحمان بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا اسجد الرحمان
بیٹا الیکشن لڑ رہے ہیں اور 2002 کے اندر پہلی دفعہ ان کو اقتدار کی جو موج ملا ایک فوجی ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے خاندان کے 14 بندے ایم این اے ایم پی اے سینٹر وزیر اور مشیر بنوائے. یہ حق چار یار کا نظام ہے. تم حق چار یار کے نظام کے حوالے سے بھی منافق ہو اور تم جمہوریت کے حوالے سے بھی منافق ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حقیقی جمہوریت کے لیے, اور تم پاک فوج کے شہداء کے اوپر جناب ہرزہ سرائی کر رہے ہو اور انڈیا کے بارڈر پہ جا کے کر رہے ہو. اور پھر تیسری بات تم کہتے ہو کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پہ, واہ سبحان اللہ, ماں صدقے جائے پیو ڈسکے جائے, وہ منہ تے متھا, وہ تم ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہو, دینے والے نہیں ہو. یہ ہے تمہارا ہاتھ. مجھے مجبوری کے تحت کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں مدرسوں کو پاکستان کی اساس, بنیاد, نظریہ پاکستان کی بنیاد سمجھتا ہوں, پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے مدرسوں کو. لیکن تمہارے جیسے علماء, تمہارے جیسے سیاسی مذہبی زعماء, انہوں نے بدنام کیا ہے اس وقت سب کو. تم ٹیکسوں کے پیسے, وہ تم زکوٰۃ, چندہ, خیرات, بھیک کے اوپر پلنے والے ہو. تم کہتے ہو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے. تو جناب آج یہ بھی کٹاکٹی نکھیڑ لو. آپ ذرا ٹیکسوں کی, میری چیلنج ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے, تو سینسیبل حافظ حمداللہ صاحب جیسا یا کوئی بھی ان کا لیڈر, وہ پوری کی پوری مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے خاندان کی ایف پی آر کی پچھلے 15 سال 20 سال کی 30 سال کی جس پہ یہ اقتدار میں رہے ہیں, اس کی شیٹ لے کر آئے ہر سال کی. ذرا قوم کو بھی تو پتا چلے کہ فوجی جوانوں کو جو پیسہ جا رہا ہے وہ ان کے خاندان کے ٹیکسوں سے جا رہا ہے. تو یہ جتنی چولیں اور بکواسات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, پورا پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھوں گا, آج میں بڑے ادب احترام سے ساری باتیں کر رہا ہوں, میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ آر ایس ایس کے لیڈروں سے کب ملے تھے. میرا پہلا سوال ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اجیت دیول سے کب ملے تھے. میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ نے حکیم اللہ محسود جب مارا گیا اس سے 2 دن پہلے آپ نے اس کے رائٹ ہینڈ لطیف خان محسود کو خفیہ ایک افغانستان کا وزٹ کر کے ملاقات کی تھی, اور پھر اس کے بعد 2 دن کے اندر اٹیک ہوا اور حکیم اللہ محسود چلا گیا. آپ کون سی مخبریاں کرتے رہے ہیں. اور میں آپ کی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے, اجمل خان نیازی, ڈاکٹر اجمل خان نیازی اسکالر گزرے ہیں. 12 اگست 2012 کی بات ہے, ان کا نوائے وقت کے اوپر کالم آیا کرتا تھا, میں نے خود پڑھا ہے, میرے پاس ریکارڈ ہے. اس کالم کے اندر ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے عبدالستار خان نیازی صاحب نے بتایا کہ میں مولانا مفتی مرحوم صاحب اللہ پاک انہیں جنت الفردوس پہ جگہ دے, میں اسے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا. میں ان سے گفتگو کر رہا تو ایک لڑکا چھوٹا سا 10 سال کا بار بار اندر آئے. مولانا مفتی محمود صاحب اس کو دھتکار کے برا بلا کہہ کے باہر نکال دیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, چوتھی دفعہ کیا تو مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے بڑے ادب سے پوچھا مولانا مفتی محمود صاحب سے کہ مولانا یہ کون ہے, کیوں آپ بار بار اس کو برا بلا کہہ کے باہر نکال رہے ہیں. تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ یار یہ میرا بیٹا فضل الرحمان ہے, یہ میرے مخالفوں کو میری مخبریاں کرتا ہے میری باتیں سن سن کے, اور تم بچپن سے مخبر ہو, تمہارے باپ کی گواہی ہے کہ تم مخبر ہو, کبھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مخبری کرتے ہو, کبھی کس کی کبھی کس کی. اب تم یہ کہنے لگے ہو, اور تیسری سے بڑی اہم بات کی, کہتے ہیں جلسے میں غصہ کیسے دکھا رہے ہیں, او بھائی تمہارے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, بی ایل اے کے خلاف ہو رہا ہے, جو کنفرم کتے ہیں, جو کنفرم فطرت الخارج ہے, جو کنفرم فطرت الہندوستان ہے, جس کو بالی ووڈ سے لے کے اجیت دیول, جے شنکر, راجناتھ, مودی, سارے کے سارے برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے, پورا پاکستان سن لے. جن کو وہ کہہ رہے ہیں اس بی ایل اے کو جہنم رسید کرنے کے لیے, کتے کی موت دینے کے لیے, میرے پاک فوج کے جوان اور افسر 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر کے اس ایریا کے اندر جہاں پر صرف
2.5 करोड़ की आबादी है, 44% पाकिस्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद में तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक सूबाई वजीर फ़याज़ुल हसन चौहान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान मादरे वतन के लिए जानें कुर्बान कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बयान से हर पाकिस्तानी का दिल दुखा। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी उम्मत मुसलमा के शहदा की बेहुरमती की। अफवाज तनख्वाह के लिए नहीं, वतन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद में तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक सूबाई वजीर फ़याज़ुल हसन चौहान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई।